أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الآمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. عرش نے چوما ہے تلوار آپ کی نالین کا. عرش نے چوما ہے تلوار آپ کی نالین کا. کہ سبحان اللہ. آپ کے تلووں کی نرمی قلب پر محسوس کی. آپ کے تلووں کی نرمی قلب پر محسوس کی. میں نے جب بھی نقش دیکھا آپ کی نالین کا. میں نے جب بھی نقش دیکھا آپ کی نالین کا. سبحان اللہ. اور حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم. حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم. سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ آپ کی نالین
کا سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ آپ کی نالین کا۔ اور بروز معاشر بڑا خوبصورت شعر ہے۔ روز محشر سر پہ سورج جب سوانے پہ ہو، روز محشر سر پہ سورج جب سوانے پہ ہو، ایک نیزے پر ہو سایہ آپ کی نالین کا، ایک نیزے پر ہو سایہ آپ کی نالین کا۔ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا۔ اور ہم سب کی خواہش، صرف ہماری نہیں ہے، انبیاء کی بھی یہ خواہش، اللہ کے پیاروں کی نیکوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، باندھا ہاتھوں سے میں تسمہ باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا۔ یا رسول اللہ باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا۔ پھر کہیے یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور۔ امام حسن رضا خان فرماتے ہیں سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور، تو ہم کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا۔ حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے اس کا ایک قصہ پیش کیا۔ رب تعالیٰ میری زبان پر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، دنیا داروں کا انداز علماء لکھتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ عہدے میں ترقی اور اختیارات کے اندر جب اضافہ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ان کا پروٹوکول
بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کے ہاں حصار بڑا سخت ہو جاتا ہے، نخرے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اختیار جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، عہدے میں ترقی ہوتی چلی جا رہی، تو اس طرح ان کے جو نخرے ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، بندے سے رابطہ کرنا اور اس کے سامنے اپنی حاجت رکھنا بندے کے لیے بہت زیادہ دشوار ہوتا چلا جاتا ہے کہ اب میں اس بندے تک کیسے رسائی حاصل کروں، اسے اپنا دکھڑا کیسے سناؤں، کس طرح سناؤں، چونکہ اس کا مقام بہت اونچا ہے، عہدہ اس کے بعد بہت بڑا ہے، تو میں اس تک اپنی بات کیسے پہنچاؤں۔ جس طرح بندے کا عہدہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس میں کسی حد تک انتظامی مشکلات کا بھی دخل ہوتا ہے، مگر حقیقی دشواری کم ہوتی ہے اور تکلیف جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کہ اب کیسے اس تک پہنچا جائے۔ لیکن دوستو یہ تو دنیا داروں کا معاملہ ہے، خالق کائنات اللہ جل مجد الکریم وہ ایسی ہستی ہے، ایسی ذات ہے جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ حقیقت میں کہ ہم سب کا ایمان ہے، صرف اگر بادشاہت حقیقی کسی کے پاس بادشاہی ہے نا تو وہ رب کی ذات کی ہے، سدا بادشاہی رب کی ہے، حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ یہ دنیا دار تو ویسے ہی لگے پھرتے ہیں، آج ہے تو کل نہیں، کل ہے تو پرسوں نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کا مال ادھر ہی ختم ہو جانا ہے، جتنے بھی عہدے ہیں، ترقیاں ہیں، سب کچھ ہیں، پروٹوکول ہے، جو مرضی ہے۔ حقیقی بادشاہی رب تعالیٰ کی ہے، ساری مخلوق اس کے در کی سوالی، ہر ایک اس کی رحمت کا محتاج، لیکن اس کے باوجود اس کی شان کرم کا عالم یہ ہے، کوئی بندہ کسی بھی وقت میں کسی بھی زبان کے اندر کسی بھی حاجت کے لیے اس کے حضور جب اپنی التجا پیش کرتا ہے، کون؟ جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان جس کے احاطے میں ہے، کوئی کسی مرضی کسی بندے کا مقام و مرتبہ ہو، اس کے ہاں کچھ بھی نہیں، ذرے کی حیثیت بھی نہیں، ذرے کا بھی کروڑوں سوا بھی کچھ بھی نہیں اس کی بارگاہ میں، لیکن اس کی ذات ایسی ہے کہ جس زبان کے اندر جب بھی، جس وقت بھی، جب بھی اس کے حضور جب بندہ اپنی التجا پیش کرتا ہے، وہ ہر ایک کی ہر وقت ہر جائز حاجت کو بغیر کسی جھجک کے جب اس سے مانگتا ہے تو دنیا والوں سے مانگے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ایک وہ واحد بارگاہ ہے، دنیا والوں کے پاس جائیں تو جھجک پڑتی ہے، لیکن وہاں جھجک نہیں ہے، پھر دنیا والوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کچھ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے جو اس سے مانگا جائے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے ان کے پاس، مگر خالق کریم کی یہ شان مبارکہ ہے کہ اس سے مانگے وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ آگے سے خوش ہوتا ہے، وہ آگے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ خوش ہوتا ہے، اور بلکہ جتنا زیادہ مانگتے چلے جائیں، جتنا زیادہ مانگیں گے وہ اتنا ہی زیادہ راضی ہو جاتا ہے۔ دنیا داروں کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ ان سے پہلے تو مانگا ہی نہیں جاتا، اور جب مانگے بھی تو جن سے مانگا جاتا ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور اگر دیں بھی تو کتنا دیں گے، لیکن وہ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس سے جتنا مانگے جب مانگے وہ ناراض نہیں ہوتا، وہاں جھجک نہیں پڑتی، بندہ دل کھول کے مانگتا ہے، وہ اپنی بارگاہ سے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ وہ ذات ایسی ہے نا، وہ ذات ایسی ہے، اللہ اکبر۔ وہ جائز امور کی بھیک مانگنے پر کبھی بھی ناراض ہو، جائز نیک ہو، جائز حاجت ہو، اس پہ بھی وہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا ہے۔ یہ واحد صرف اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے، یہاں تک وہ مانگنے والوں پہ ناراض نہیں ہوتا، حدیثیں گواہ ہیں اس پہ،
نہ مانگنے والوں پہ ناراض ہوتا ہے، غضب کا ان کے اوپر اظہار کرتا ہے، جو اس سے مانگتے نہیں اور جو اس سے مانگتے ہیں وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جو اس سے مانگتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ خوش ہوتا ہے۔ مالک مہربان نے ہمیں اپنی بارگاہ سے دعائیں مانگتے رہنے کا حکم دیا اور انہیں قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا۔ یہ واحد ایسی ذات ہے، ہم دنیا دار کے ہاں کسی کے پاس چلے جائیں، بڑی سی بڑی سفارش بھی لے آئیں، ہمیں کوئی گارنٹی نہیں وہ مانگے گا کہ آگے سے مانے گا کہ نہیں مانے گا، ایکسیپٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا، دے گا کہ نہیں دے گا۔ لیکن اللہ کی ذات ہے جو کہتی ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو تو صحیح، اور پھر مانگنے پر ناراض نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے۔ مانگنے پر ناراض نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کے عطا کرتا ہے، خوش ہو کے عطا کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ خود حکم ارشاد فرما رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ یہ واحد ایک رب تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ دوستان مکرم، جب اس کی کرم نوازیوں کا حسین انداز ہماری سوچ سے بھی بلند و بالا تر ہوتا ہے تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ جب ہماری سوچ سے بھی اس کا دینے کا انداز بلند و بالا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علماء لکھتے ہیں پھر ہمیں کثرت سے مانگنا چاہیے، اس کے حضور دعائیں مانگنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، التجا کرنی چاہیے۔ وہ جب دینے سے منع نہیں کرتا بلکہ حکم دے رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا، تو پھر بندہ وہ محروم تر محروم ہے کہ جو اس سے مانگتا ہی نہیں ہے، جو اس کی بارگاہ میں التجا نہیں کرتا، اس کی بارگاہ میں مانگنے سے سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اگر مانگتا بھی ہے تو دعا مانگنے کے جو آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، اس کے جو سلیقے ہیں اس کی طرف دھیان نہیں کرتا، وہ بندہ محروم ہے، اور حقیقت میں محروم ہے جو اس کی بارگاہ میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دوستان مکرم، اس حالات کے اندر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنا، دعا کرنا، اس کے اوپر میں چند چیزیں عرض کروں گا۔ ایک آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ مومن کے اندر، رب تعالیٰ فرماتا ہے وقالا، اور اس نے فرمایا ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، تو مجھ سے دعا تو کرو میں تمہاری دعا کا جواب عطا فرماؤں گا۔ قرآن میں رب فرماتا مجھ سے دعا مانگ کے تو دیکھو، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھو، فرمایا استجب لکم، میں تو تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ تمہارا کام ہے مانگنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، جامع ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ ہے اور مرکات المفاتی کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ سبحانہ من الدعاء، فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر، سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی بھی اور زیادہ عزت والی چیز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عزت والی شے اگر اللہ کی بارگاہ میں ہے کوئی چیز تو فرمایا وہ دعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دعا سب سے عزت والی چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب یہاں پر عرض کرتا چلوں، غیر تربیت یافتہ لوگ مشکل حالات میں تو دعا مانگتے ہیں، اوکھا ویلا آندا ہے دعا مانگتے ہیں، پریشانی آ جاوے دعا مانگتے ہیں، نال دعا کرواندے بھی نہیں، بیماری آ جاوے، فوتگی ہو جاوے، رزق دے اندر تنگی آ جائے، کاروبار میں بندش آ جائے، کسی بھی معاملے میں اتار چڑھاؤ آ جائے، مشکل وقت آئے تو دعا مانگتے ہیں۔ لیکن آسائش جب ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، تو پھر دعا سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ دعا مانگنے پر کیا کرتے ہیں؟ غفلت اختیار کرتے ہیں۔ دوستان مکرم، حالانکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مصطفیٰ جان رحمت کی خاص نظر عنایت اور آپ کی خاص تربیت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مشکل حالات آئیں تو ہم دعا مانگیں اور خوشحالی آئے تو ہم دعا کرنا ہی چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا جو بندہ جب اس کے اوپر خوشحالی ہوتی ہے، اچھا وقت ہوتا ہے، وقت آسائش کے وقت
جب اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے کرم نوازیاں ہوتی ہیں، جب وہ اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتے دعا مانگتا ہے نا، اللہ اس کے اوپر پھر تنگی کے وقت بھی اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب اس پہ میں آپ کو حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والقرب، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مصیبتوں اور دکھوں کے وقت اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرِّجَاءِ، تو اس کو چاہیے جب اس کو راحت ملتی ہے، جب اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کرم نوازیاں ہوتی ہیں، وہ اس وقت بھی دعا کیا کرے۔ جب وہ اس وقت یعنی جب خوشحالی ہوگی، جب آسائش ہوگی، اس وقت جب دعا کرے گا، اللہ رب العزت دکھوں اور تکلیفوں کے وقت بھی اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیا کرے گا۔ ہمارے ہاں اسلوب الٹا ہے، ہمیں جب کوئی چوٹ لگتی ہے تو پھر ہم سیدھے رستے پہ آتے ہیں، ہمیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو پھر کہتے ہیں دعائیں مانگو، لیکن جب اچھائی ہمارا مقدر ہوتی ہے، خوشحالی ہمارا مقدر ہوتی ہے، تو پھر اپنے رب کو ہم بھول جاتے ہیں، اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دوستان مکرم، یہ بالکل ایسا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اچھا تربیت یافتہ بندہ وہ ہے جو خوشحالی کے وقت بھی اپنے رب کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ جب دعاؤں میں وہ رب کو پکارتا ہے، رب تعالیٰ اس کو خوشحالی میں کیا، تو جب تنگی آتی ہے اس وقت بھی اس کو اپنی کرم نوازیوں سے یاد کرتا ہے۔ یہ دعا کی برکات اور ثمرات ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا اِنَّهُ مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو تکبر کرتے ہوئے انانیت کے ساتھ اللہ سے سوال نہیں کرتا، دعا نہیں مانگتا، فرمایا یغضب علیہ، اللہ رب العزت اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے، اس کے اوپر غضب کا اظہار فرماتا ہے، اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اس لیے کہ بندے کا کام ہے مانگنا، چاہے خوشحالی ہو کہ تنگی، اور نہ مانگنا گویا اس کی کرم نوازیوں سے منہ موڑنا ہے، اس کی بارگاہ سے منہ موڑنا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کے دربار سے کبھی بھی منہ موڑتا، اچھائی ہو تب بھی، خوشحالی ہو تب بھی، تنگی بھی ہو، تکبر نہیں آتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب تنگی ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو، خوشحالی ہو تب بھی اللہ کو، اور خوشحالی کے وقت جو بندہ انا کا شکار ہو جائے، تکبر کا شکار ہو جائے اور اللہ سے دعا کرنا چھوڑ دے، فرمایا یغضب علیہ، اللہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ غضب کا اظہار فرماتا ہے۔ تو دوستان مکرم، یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ جب اللہ رب العزت عطا کرتا ہے تو اس کا ناشکرہ ہو جاتا ہے بندہ، اس سے دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے بڑا کون ناشکرہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نام کے اندر، فَلَوْلَا إِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا جب ان پر ہمارا عذاب آیا، تضرعوا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور فرمایا حالانکہ ان کے جو دل ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں، دل ان کے پتھر ہو گئے ہیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور فرمایا شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں وہ کہ جب عذاب آتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، اور جب خوشحالی آتی ہے نارمل روٹین میں وہ اللہ کو یاد ہے۔ ایسے لوگ وہ ہیں جن کے دل سخت ہو گئے، اور آج کے دور میں ایسے پائے جاتے ہیں جو دعا کرنے کی بھی ان کو توفیق نہیں ملتی، فرض نماز ادا کی ہے دعا کرنے کی توفیق نہیں ملتی، جنازہ پڑھ لیا ہے دعا کرنے کی توفیق نہیں ملتی، لوگوں کو الٹا کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی دعا کرنا کہاں سے ثابت؟ اور یہ بتاؤ دعا کرنے پہ اللہ نے منع کب کیا ہے؟ بے وقوف آدمی دعا کرنے سے بھی کوئی روکتا ہے، دعا کا مطلب ہے اللہ کی بارگاہ سے مانگنا، تو کیا مانگنے پہ بھی کوئی پابندی ہے؟ مانگنے کے لیے بھی کوئی خاص وقت ہے کہ اسی میں مانگا جائے، اس کے علاوہ نہ مانگا جائے؟ یہ تو کم علمی اور جہالت ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنے میں بھی پابندی ہے، رکاوٹ ہے کوئی نادان آدمی، وہ ذات تو ایسی ہے جو کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
اے میرے محبوب ان سے فرما دیے تمہارا رب فرما رہا ہے تمہارا کام ہے مانگنا، میرا کام ہے عطا کرنا۔ اس نے کوئی قید لگائی ہے، اس نے کوئی وقت کے ساتھ خاص کیا ہے؟ جب خاص نہیں کیا تو یہ بندہ کیوں قیدیں لگا رہا ہے؟ یہ محرومی ہے، بدنصیبی ہے کہ اس کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے کسی وقت کو ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جب بھی اسے مانگا جائے، جو مانگا جائے، نیک و جائز حاجت کو رب تعالیٰ قبول فرما کے عطا فرما دیتا ہے۔ استاد مکرم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اچھا اب جب عطا کرتا ہے تو کیسے؟ مانگنے والے کو کیسے مانگنا چاہیے اور دینے والا کیسے دیتا ہے؟ حدیث مبارکہ فرمایا انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کو اس کے گمان کے مطابق، عبدی بی وانا معہ اذا دعائی، فرمایا دعانی، جب کبھی بھی میرا بندہ جو گمان رکھ کے، جیسا اس کا گمان ہوتا ہے، وہ جس گمان سے میرے سے مانگتا ہے، میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے، فرمایا میں ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ فرماتا ہوں۔ آپ کو یہ نیت کر کے مانگے میری کدو قبول ہونی ہے، میری کدو رب نے سننی ہے، اور میری تو قبول ہی نہیں ہوندی، اب یہ گمان رکھ کے مانگے گا تو کیسے ملے گا؟ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، جیسا اس کا گمان ہوتا ہے ویسے ہی میں اس کے گمان کے مطابق اسے عطا فرما دیتا ہوں۔ لہٰذا یہ گمان بنا کے نہ مانگو کہ مانگے ملے گا کہ نہیں ملے گا، عطا ہوگا کہ نہیں ہوگا، قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ یقین رکھ کے مانگو وہ کریم ہے، وہ قبول نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اس کی بارگاہ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ اور وہ میری دعا کو درجہ قبولیت تک نہیں پہنچائے گا تو پھر اور ذات ہے کون ہے جو اس کی بارگاہ میں میری اتنی سنوائی رکھتی ہو؟ اس لیے فرمایا رب کی بارگاہ میں اچھا گمان رکھ کے مانگو، جیسا تم گمان رکھ کے مانگو گے ویسی رب تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ دوستان مکرم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعا کرنے والا جب تک دعا کرتا رہتا ہے اسے عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا رہتا ہے۔ جب تک وہ دعا کرتا رہتا ہے اس کو عبادت کا، اور میں آپ کو حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، بے شک دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ اب میری اس بات پہ آپ نے توجہ کرنا ہے، حدیث مبارکہ کے اوپر نبی پاک فرما رہے ہیں دعا کرنا کیا ہے؟ بندہ کہنا ہے ثابت نہیں، بندہ کہنا ہے منگن دا کوئی ثبوت نہیں، اور اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں دعا مانگنا کیا ہے؟ اور عبادت کرنے پہ گناہ ہوتا ہے کیا؟ عبادت کرنا بدعت ہے، عبادت کرنا کوئی شرک ہے؟ اور نہیں، عبادت کرنا ثواب کا کام ہے۔ تو دعا مانگنے میں یہ فتویٰ لگا دینا، یہ ذہن سازی کرنا کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا ساری کی ساری عبادت ہے۔ دعا کیا ہے جی؟ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا عبادت کا ہم جب عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اس کے بعد اجتماعی دعا کی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کہ دعا کرنے سے پہلے جو عبادت کے بعد درود پاک پڑھتا ہے اور درود پاک کے وسیلے سے، ذکر اذکار کرنے کے وسیلے سے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے، اس وسیلے سے رب تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، تو دعا مانگتے عبادت کرتے کرتے فوراً وہ اٹھ کے چل، تو اس نے دعا مانگی جلدی جلدی اور نکلتا ہوا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے دعا میں جلدی کی ہے، مفہوم ہے، تو نے دعا میں کیا کی ہے؟ اب جلدی کیسے کی؟ عرض کی حضور جلدی کیسے کی؟ فرمایا عبادت کی، ذکر اذکار کرتا، مجھ پر درود پڑھتا اور پھر دعا مانگتا، اللہ تیری دعا کو قبول فرما لیتا۔ تو یہ جلدی ہے کہ بس جلدی جلدی نماز پڑھی۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ نماز کے بعد بھی دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہے، 5 منٹ بھی نہیں لگتے دعا مانگتے ہوئے، دعا بھی مختصر سے کی جاتی ہے کہ دعا میں اکتاہٹ نہ آ جائے۔ تو کتنی بڑی بدنصیبی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے کہ نماز جو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے بعد دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی۔
اچھا یہ کوشش ہوتی ہے کہ پہلی صف میں آگے نماز پڑھوں، لیکن جب نماز پڑھ کے سارے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے جائیں گے، گردنوں کو پھلانگتے ہوئے پیچھے جائیں گے، دعا بھی نہیں مانگیں گے، ذکر اذکار بھی نہیں کریں گے، اور الٹا لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے باہر جائیں گے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ گناہ ہے۔ ایک تو دعا سے محرومی ہے، عبادت سے محرومی ہے، دعا کے جو مغز ہے عبادت کا اس سے محرومی ہے، اور دوسرا لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے گناہ حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ کتنے بڑے نقصانات ہیں، کاش ایسا ہوتا کہ اجتماعی دعا کے اندر شامل ہو جاتا۔ تو فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت کا۔ ہمارے یہاں جب پریشانی آتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہم صدقات بھی نکالتے ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، جی اچھی بات ہے، صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ، بلا اترتی ہے، مصیبت اترتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاء، پھر کیا ہوتا ہے جب بندہ ادھر سے دعا کرتا ہے نا، تو فرمایا دعا جا کے اس بلا کو ملتی ہے، يَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ، دعا جا کے اسے ملتی ہے۔ فرمایا فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب بندہ آگے سے دعا کرتا ہے نا تو دعا کی برکت سے رب تعالیٰ اس بلا کو قیامت تک کے لیے مؤخر فرما دیتا ہے، وہ ٹل جاتی ہے۔ یہ دعا کی برکت ہے، یہ دعا کے ثمرات ہیں، یہ دعا کی عظمت ہے۔ دوستان مکرم، اس لیے آج ہم دعا مانگتے ہیں، دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے مانگ رہے ہیں، اور توجہ ہماری کہیں اور ہے، اس کی توجہ ہماری طرف، ہماری توجہ کہیں اور، تو پھر بتائیں ہماری دعا کیسے قبول ہو؟ ہم یہ گمان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری تو قبول ہی نہیں ہوتی، اور بھائی ہم نے مانگنے کی کوشش ہی کب کی ہے؟ کیا ہم نے ایسا انداز بنایا ہے جیسے مانگا جاتا ہے؟ مانگنے والوں کا تو انداز ہی نرالا ہوتا ہے، ایک انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ تم اللہ سے مانگ رہے ہو، اس کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، تم کہیں دنیا داری میں متوجہ ہوئے ہو، تمہارا ادھر دل ہی نہیں جا رہا، تمہارا دماغ ہی اس طرف نہیں جا رہا، تو سمجھ لو کہ کہیں کمی ہے۔ یہ ہماری عدم توجہ کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہو رہی، نہیں تو وہ تو اور رب کی عظیم ذات ہے، جو بندہ ایک قدم اس کی طرف ہوتا ہے رب تعالیٰ کی رحمت 40 قدم اس کی طرف بڑھتی ہے۔ کہیے ذرا مل کے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا حسین منظر میں تمہیں کہاں سے دکھاؤں؟ قرآن اٹھا کے پڑھیے، رب تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب، جب سے آ کے فرمایا بندے میرے بندے آ کے آپ کی بارگاہ میں میرے متعلق سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، فرمائیے فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، فرمایا جب جب یہ مجھ سے مانگتا چلا جائے گا میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا۔ فرمایا جب جب یہ مجھ سے مانگے گا میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں اس کی التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں گا۔ کیونکہ دیکھو رب تعالیٰ دیکھ انداز کتنا پیارا ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، فرمایا مانگنے والے بھی میرے ہیں، مانگ بھی مجھ سے رہے ہیں، جب مانگنے والے بھی میرے بندے ہیں، عبادی فرمایا میرا بندہ جب آگے میرے بارے میں پوچھتا ہے تو ان سے کہہ دیجئے میری رحمت ان کے قریب ہے، میری ذات کی عظمتیں ان کے قریب ہیں، یہ جب جب مانگتے چلے جائیں گے میں ان کی خالی جوڑیوں کو اپنی رحمت سے مالا مال کرتا چلا جاؤں گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، وہ جنوں سجدہ سجدہ ہے، وہ رزق بھی دیندا ہے، نالے عیب بھی کجدا ہے، اللہ میرا سونا ہے، وہ اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ
سجدہ ہے اور رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے۔ یہ بندہ آج در در کے جناب والا دھکے کھاتا ہوا، پھر بھی اسے سمجھ نہیں آتی مانگنا کہاں سے ہے، ملنا کہاں سے ہے۔ تجھے ایسی بارگاہ بتاؤں جو اپنے بندے کو بلا بلا کے اپنے قریب کرتی ہے۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کرنے والے، مجھے یاد کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، تو میرے قریب ہو۔ ایک قدم تو چل کے میری بارگاہ میں آئے گا، 40 قدم بڑھ کے میری رحمت تجھے تھام لے گی۔ اللہ میرا سونا ہے لوگوں، اللہ میرا سونا ہے، وہ جنوں سجدہ سجدہ ہے، وہ رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی۔ رب تعالیٰ کی ذات مبارکہ بلا بلا کے نوازتی ہے۔ دنیا داروں سے مانگو، ایک بار مانگو گے ناراض ہوں گے، دوسری بار مانگو گے منہ پھیر لیں گے، لیکن وہ رحمت ایسی رحمت ہے، وہ اللہ کی بارگاہ ایسی ہے، اس کی کرم نوازیاں اتنی ہیں، ہم گنتے چلے جائیں گے شمار میں نہیں آئیں گی۔ رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تحصوها فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ میرا سونا ہے سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے، اور رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر، جامع ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ربکم حی کریم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تمہارا رب حیا بھی کرنے والا ہے، سخاوت بھی کرنے والا ہے، بڑا حیا فرمانے والا، بڑا کریم ہے۔ ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ، اے بندے اپنے رب کو حیا نہیں کر دے، لیکن سنو سنو فرمایا یستحیی من عبدہ، وہ ایسا رب ہے جڑا اپنے بندیاں تو حیا فرماندا ہے۔ یہ بندہ حیا نہیں کرتا ہے، وہ مالک کریم ہو کے اپنے بندوں سے حیا کرتا ہے۔ فرمایا کب حیا کرتا ہے، وہ منظر کب آتا ہے؟ فرمایا اذا رفع یدیہ الیہ، جب وہ اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے، جب اٹھا کے اس کی بارگاہ میں اس کی شان کریمی کا اعتراف کرتے ہوئے جب اس سے مانگتا ہے، فرمایا اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، فرمایا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ وہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ اتنا کریم ہو رہی ہے، فرمایا اس لیے کہ اللہ میرا سونا ہے سونا ہے، مل کے پڑھے اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ 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 جناب والا جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ سجدہ کرتا ہے، جب عرض و گزاریاں کرتا ہے تو سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے پوری نماز کے اندر، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جب نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ اتنا فخر فرماتا ہے او میرے بندے، او مجھ سے مانگنے والے، تو نے میرے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے، میں حیوں کے کریموں کے تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کیسے خالی لوٹا دوں۔
اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے، نالے عیب بھی عیب بھی کجدا ہے۔ وہ کڈی کریم ذات ہے جناب والا۔ آج جناب والا کوئی کسی نو دے دوے، اخبار دے اندر سرخیاں لگ دیاں نے، وڑیاں وڑیاں ہیڈ لائن چھپ دیاں نے، فلاں بندے نے انہیں غریباں نو دتیا ہے، انہیں یتیماں نو دتیا ہے، انہیں دیاں شادیاں نے کرا چھڑیاں نے، لیکن سنو سنو او دیندا بھی ہے، نالے ستار بھی ہے، پردے بھی پاندا ہے۔ آہا اللہ رب العزت دی بارگاہ وچوں اللہ سانو سارے محبوب دے چوکٹ دا صدقہ منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو حضور علیہ السلام نے فضائل جدو بیان کیتے نا دعا دے ہیں تے ایک صحابی آپ دے کول موجود سن، جدو انہاں سنیا تے سن کے کیا جدو اللہ اینا عطا کرنا لے تے پھر اسی بھی اپنی دعاواں دے وچ کثرت کران گے، اسی بھی زیادہ منگاں گے او دے کولوں۔ آقا کریم علیہ السلام جدے لفظ سنے نا تے حضور علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ فرمایا اللہ اکثر، تو اپنی دعاواں ودائی جا وہ اپنی عطاواں وداندا جاوے گا۔ اللہ اکثر فرمایا تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کرتا چلا جا، وہ اپنی عطاؤں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے دوستان مکرم۔ تو اس لیے فرمایا اس کی بارگاہ میں دعا مانگنے سے، ہاتھ اٹھانے سے جھجک نہیں آنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہیں، جن کے صدقے سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، وہ جب دعا مانگتے تھے نا تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی، اتنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرو، عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ساڑھے ہاتھ ایتھے ہوتے نہیں ہوندے، کوئی نے انج پھڑے نے، اس نے انج پھڑے نے، کوئی دعا ٹائم بھاجی جاندے نے، پھر ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہم بیمار ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم بے روزگار ہیں، ہم بے اولاد۔ او خدا دیو بندے ہو، اس دنیا میں کنا کا جینا ہے، یہ دنیا نو اسی کنا کا راضی کرنا، یہ انہوں راضی کرو جڑا سارا بادشاہاں دا بادشاہ ہے، وہ دے کولوں اسی منگنا کوئی نہیں۔ آتا ساڈے ایتھے ہوتے نہیں جاندے، پھر اسی کہنے اسی پریشان۔ کدے ایتھے ہاتھ رکھ کے دلاں دی کھڑکی کھول کے ذرا گڑ گڑا کے منگ دے صحیح، اسی منگے ہی نہیں، سانوں طریقہ ہی نہیں منگن دا، سلیقہ ہی نہیں ہے منگن دا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں ہے۔ جب دعا ہوتی ہے ہماری توجہ ہوتی ہے کس طرف، کدو دعا مکے کی جیسے نکلیں گے باہر، دعا لمبی نہیں بہتی ہوگی۔ مجھے کتنی بار لوگوں نے کہا شاہ صاحب آپ جمعے میں اتنی لمبی دعا کرتے ہیں، مجھے افسوس ہوا یہ بات سن کے، یار میں کسی چیئرمین کو تو نہیں مانگ رہا سا، میں کسی دنیا دار کی گل تو نہیں کر رہا سا، اللہ دی بارگاہ وچ مانگ رہے سا نا۔ کہ جمعے کا دن ہو، قبولیت کی گھڑیاں ہوں، اور اس میں پھر ہم رب سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ افسوس ہوتا ہے ایسی بات سن کے کہ جب یہ کہا جاتا ہے جی بڑی لمبی دعا منگتے ہیں، انہوں دی دعا ہی نہیں مکدی، اسی فیکٹری جانا ہوتا ہے، اسی کام تے جانا ہوتا ہے، سارا کچھ تاں بننا ہے جدو انہیں قبول کرنا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، جمعہ کی سورت کے اندر یہ آیت جمعہ میں ہی اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کی ذات سے منہ نہ پھیرو کہ ہمارا رزق کم ہو جائے گا، کاروبار تھوڑی دیر دکان بند رہی تو ہمیں رزق نہیں۔ واللہ خیر الرازقین، اوے اللہ میرا سونا ہے، وہ سونا ہے جڑا رزق بھی دینا ہے نال عیب بھی کجدا ہے، وہ دے کولوں مانگ کے ساڈے ہاتھ تو ہوتے نہیں جان۔ مہربانی ایتھے نہیں کرو، دنیا کولوں نہیں اسی منگدے کہ سانوں شرم آندی ہوے، ایتھے رکھ کے ہاتھ منگو۔ دیکھو صحیح اللہ دل دیاں ساریاں تکبر تے جڑی آکڑ ہے وہ بھی ختم فرمائے گا، تے دل صاف کرے گا نا جدوں بندہ، پھر اللہ دی رحمت کرم نوازی ہوے گی۔ اس واسطے حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت دا کی ہے، دعا منگے بندہ تے دعا نال بندے نو عاجزی نصیب ہوندی۔ حضور علیہ السلام انہاں دے صدقے اللہ نے کائنات نو بنایا ہے، حضور ایتھے ہاتھ چک کے دعا منگدے نے، ساڈے ایتھے ہوتے نہیں ہوندے، تو یہ بدبختی ہے نا، محرومی ہے، توجہ نہیں ہے اس کی ذات کی طرف۔ حالانکہ وہ فرمایا جب تک بندہ دعا مانگتا رہتا ہے اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ رب تعالی ہمیں شعور عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح معنوں میں مانگنے کا جذبہ نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں رب تعالی میں آداب کے ساتھ ایک آپ کو دعا بتاؤں کہ یہ ذرا سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں کن لوگوں پر؟ جو یہ جملہ بولتے ہیں دعا کرتے ہوئے، یا ارحم الراحمین،
ایک بار کہہ دو سارے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہاں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یا ارحم الراحمین، ابو امامہ اس حدیث مبارکہ کو بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہنے والوں کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جو مسلمان 3 بار یہ الفاظ کہے تو فرشتہ یہ کہتا ہے یقیناً ارحم الراحمین کی رحمت تیری طرف متوجہ ہو گئی ہے، اور تو جو منگیں گا اللہ تینوں قبول فرماوے گا۔ ہاں، یہ 3 بار جملہ کہنے سے اللہ کی رحمت بندے کی طرف کیا ہو جاتی ہے، اور اسی کہنے ہیں دعا زیادہ لمبی ہو گئی ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اللہ رب العزت ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا، دعائے عبد مضطر، دعائے عبد مضطر، عبد مضطر کہتے ہیں جو بندہ پریشان ہو، دعائے عبد مضطر سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، خدا پہ ہو یقین کامل تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ رب تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی بارگاہ میں خشوع و خضوع نصیب فرمائے، صحیح معنوں میں خلوص کے ساتھ توفیق کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی